کرونا مزید 46 افراد کی جان لے گیا، اب تک 10,644 اموات ہو چکی ہیں۔ ملک بھر میں 2,899 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ کرونا کی دوسری لہر بے قابو، اموات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ مہلک وائرس مزید 46 افراد کی زندگیاں نگل گیا۔ ملک بھر میں جاں بحق افراد کی تعداد 10,644 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں مزید 2,899 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرونا مریضوں کی تعداد 5,02,416 ہو گئی۔ فعال مریضوں کی تعداد 33,474 ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں 1,44,909، سندھ میں 2,25,509، خیبر پختونخوا میں 61,148، بلوچستان میں 18,373 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں 39,120، گلگت بلتستان میں 4,879، آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد 8,478 رپورٹ ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں اب تک کرونا سے متاثر 4,56,969 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,278 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ تبدیلی ایک مسلسل عمل کا نام ہے، اصل ریٹائرمنٹ تو صرف قبر میں ہی ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کے 22 کروڑ عوام میں سے صرف 3,000 لوگ 70% ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم جو مر کے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس میں سے آدھا گزشتہ حکومتوں کے لیے قرضوں کی قسطوں میں چلا جاتا ہے۔ میری زندگی تو بہت آسان ہو جائے اگر میں ان کو NRO دے دوں، لیکن یہ پاکستان کی تباہی ہے۔ نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم مر کے جو سارا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، آدھا وہ ٹیکس چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں کے اوپر۔ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی سڑک نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں سی، اسکول نہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹس کو کی تبدیلی، اس کے لیے مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے۔ تبدیلی ایک مسلسل عمل کا نام ہے، یہ کوئی سوئچ نہیں جسے آن کریں تو تبدیلی آ گئی۔ عمران خان نے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن مرحلے پر ہیں، ہماری برآمدات بڑھ رہی ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری ٹیک آف کر گئی ہے، سروس انڈسٹری اس وقت پوری دنیا میں بحران کا شکار ہے۔ جب آپ خرچے کم کرتے ہیں تو ڈیمانڈ کو نیچے لاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے، اصل ریٹائرمنٹ تو صرف قبر میں ہی ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ بجلی کا بریک ڈاؤن صرف پاکستان میں نہیں ہوا، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کے ہمراہ پریس بریفنگ ہوئی۔ پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز نے خود کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ گدو پاور پلانٹ سے 5 KVA کے 3 سرکٹ نکلتے ہیں، فالٹ کا پتہ نہیں چل رہا، دھند کے باعث فالٹ ڈھونڈنے میں دشواری آ رہی ہے۔ تحقیقات جاری ہیں کہ سسٹم میں فنی خرابی کیوں آئی۔ وزیر اعظم کو صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے بجلی جلد بحال کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ایک سسٹم، ایک پاور پلانٹ جہاں پہ یہ فالٹ آیا، وہ پروڈکشن جو ہے سسٹم سے نکلی اور وہاں پہ آپ کی فریکوینسی ویریشن آئی تو سسٹم نے اوورآل اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا۔ عمر ایوب نے کہا کہ بجلی کا بریک ڈاؤن صرف پاکستان میں نہیں ہوا، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ 2013 سے اب تک بجلی کے بریک ڈاؤن کے تقریباً 8 واقع ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دور میں 18 سے 18,500 وولٹ ترسیل کا نظام تھا۔ ہماری حکومت آئی اس وقت تک ٹرانسمیشن پر کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ ہم بجلی کے ترسیلی نظام کو 23 سے 24,000 میگا واٹ تک لے گئے۔ ہم نے اب تک 49 ارب ٹرانسمیشن سسٹم پر لگائے۔ پچھلے 2 سال کے دوران ایک بار بھی ٹرپنگ نہیں آئی۔ لاہور سے مٹیاری تک نئی لائنیں بچھائی جا رہی ہیں۔ 2 سردیاں آپ دیکھ لیں گزر گئی ہیں کہ جس پہ ہم نے اینٹی فاگ ڈسکس، انسولیٹڈ ڈسکس لگائے، لائن واشنگ مینٹیننس کا کام کیا۔ بدقسمتی کے ساتھ ابھی ہم لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، حتمی میں وجوہات میں جا نہیں سکتا جب تک انویسٹیگیشن اور وہ مکمل نہ ہو۔ اس موقع پر شبلی فراز نے کہا پورے ملک میں بجلی کا بلیک آؤٹ ہوا، بلیک آؤٹ کے باعث ملک میں بجلی کا تعطل پیدا ہوا۔ بجلی کے پیداواری نظام کے بعد سب سے اہم ترسیلی نظام ہے۔ بجلی کی ترسیل کا نظام اپ ڈیٹڈ نہ ہو تو مسائل ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں بجلی کی پیداوار کے پلانٹس تو بن گئے لیکن ترسیل کا نظام مطابقت نہیں رکھتا۔ حکومت بجلی کے ترسیلی نظام پر توجہ نہیں دے رہی۔
मुल्क भर में 17 घंटे बाद भी बिजली मुकम्मल बहाल न हो सकी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान और पेशावर के कई इलाकों में बिजली बंद है। पावर डिवीजन का कहना है कि तलब पूरी करने के लिए फर्नेस ऑयल और गैस से बिजली पैदा की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में ब्रेकडाउन के बाद बिजली की बहाली जारी है। बलोचिस्तान के कई अजला ताहाल बिजली से महरूम है। NTDC ने बिजली के ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि गुज़िश्ता रात 11:41 पर गुद्दू में फॉल्ट पैदा हुआ, जिसके बायस मुल्क की हाई ट्रांसमिशन लाइन में ट्रिपिंग हुई और सिस्टम की फ्रिक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई। फ्रिक्वेंसी गिरने के बायस पावर प्लांट्स बंद हो गए। वजीर तवानाई उमर अयूब ने भी तरसीली निज़ाम में फ्रिक्वेंसी 50 से 0 पर आने की तस्दीक करते हुए कहा कि बहाली के काम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। लोगों को बिजली बहाली से मुतालिक अपडेट से आगाह रखा जाएगा। आवाम से तहम्मुल की अपील है। NTDC हुक्काम के मुताबिक बिजली के ब्रेकडाउन की तहकीकात और वजह मालूम करने के लिए हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी गई है। तरसीली निज़ाम को बहाल करने की भरपूर कोशिश जारी है। तरबेला पावर हाउस के 3 और वार्सिक पावर हाउस के यूनिट्स भी चला दिए गए हैं। तरतीबार बिजली बहाली का जल्द आगाज किया जा रहा है। जो ही इब्तिदाई फ्रिक्वेंसी मिल जाए तो बहाली का काम तेजी से होता है। हुक्काम के मुताबिक मंगला पावर हाउस भी चला दिया गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा है और किसी को मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। बिजली ब्रेकडाउन पर रद्द अमल में मरियम औरंगजेब का कहना था कि नाअहली की कीमत आज पूरी कौम अदा कर रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता शब 11:41 पर मुल्क के बड़े हिस्से में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होकर रह गई थी, जिस पर वजीर तवानाई उमर अयूब का कहना था कि गुद्दू पावर प्लांट में खराबी के सबब 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई, ताहम जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई है। आज सुबह इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पेशावर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में बिजली की सप्लाई शुरू हो गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा चारसदा, मर्दान, एबटाबाद में भी बिजली बहाल कर दी गई है। सिंध के शहरों लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह डिवीजन में बिजली की सप्लाई रवां रखने के लिए काम जारी है। तुर्बत मेन बाजार में सड़क पर सिक्योरिटी नाके के करीब बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी और 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बलोचिस्तान के जिला केच के हेडक्वार्टर तुर्बत बाजार सिनेमा चौक के करीब सिक्योरिटी नाके के करीब धमाका हुआ। पुलिस जराये के मुताबिक नामालूम अफराद ने हैंड ग्रेनेड बम हमला किया। बम धमाके से एक मोटरसाइकिल मैकेनिक समेत 5 अफराद जख्मी और 2 गाड़ियों को मामूली नुकसान पहुंचा। जख्मियों में मोटरसाइकिल मिस्त्री लियाकत वल्दुल्ला यार सकना लोधरा पंजाब, नसीब खान वल मशकूर अली सकना सिंध, नईम वल फारूक सकना बहावलपुर पंजाब, जीशान वल मेहरान सकना सिंध और लियाकत वल जफर सकना दश्ती बाजार तुर्बत शामिल हैं। धमाके के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मियों को टीचिंग अस्पताल तुर्बत मुंतकिल कर दिया गया है।